اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسول وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جتنے احباب پنڈال میں تشریف فرما ہیں، آواز بلند ایک بار آقا کی بارگاہ میں درود پاک پیش کر لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم ثم الرداء عن ابی بکر وعن عمراء وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ خواجگان پیر خواجہ محمد افتخار الحسن صاحب زیدہ شرفہ، اور تمام میرے پیر بھائیوں، ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ اور اس کے رسول کے خاص فضل و کرم سے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر حضرت خواجہ پیر غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ہماری یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک بار یہ پھر موقع عطا کیا ہے۔ آپ تشریف لا چکے ہیں، اپنی سوچوں کو، اپنے دامن کو ہمیشہ کھلا رکھیں، پھیلا کے رکھیں، تو انشاءاللہ
یہاں پر آنے والا کوئی بھی پیر بھائی ایسا نہیں جو فیضان پیر سیواگ رحمت اللہ تعالی علیہ سے خالی لوٹ جائے۔ یہ در ایسا در ہے، یہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ یہاں پر اپنے تو اپنے، اگر بیگانے بھی آ جائیں تو یہاں سے خالی نہیں لوٹتے، اپنے تو پھر اپنے ہیں۔ اس لیے ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ان فتنوں کے دور میں جہاں پر کچھ لوگ ایسے آپ کو نظر آئیں گے جو بڑے جبوں کبوں والے ہوں گے، بڑی بڑی گاڑیوں والے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود جو ان کے پاس سب سے گھٹیا چیز ہے وہ بد عقیدگی ہے، وہ بد عقیدہ ہونا ہے۔ اللہ کا کروڑ بار شکر ہے کہ پیر سیواگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے پہ آنے والا کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو بد عقیدہ ہو، کوئی ایسا نہیں کہ جس کے دل میں بغض صحابہ یا بغض اہل بیت ہو۔ اللہ کا کروڑ بار شکر ہے، اس رب کا خاص فضل اور کرم ہے کہ یہاں پہ آنے والا اللہ اور اس کے رسول کے بعد صحابہ اور اہل بیت اطہار کا خادم اور غلام بن کے آتا ہے اور اپنی جولیوں کو پیر سیواگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے بھر کے جاتا ہے۔ اس لیے اس فتنے کے دور کے اندر سب سے مشکل چیز جو ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، وہ اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ دنیا کے اندر جو بندہ اپنے مال کی حفاظت کر لے، جو اپنی گاڑی اپنے گھر کی حفاظت کر لے، وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو چکا ہوں، میں بڑا خوش قسمت ہوں، میں نے اپنے مال کو بچا لیا، میں نے اپنی گاڑی کو بچا لیا، میں نے اپنے گھر کو بچا لیا، میں نے بینک بیلنس کو بچا لیا۔ وہ شخص سمجھتا ہے کہ میں بڑا کامیاب ہوں، لیکن ہمارے نزدیک کامیابی اس بات میں نہیں کہ وہ بندہ مال کو بچا لے، وہ گاڑی کو بچا لے، وہ مال و زر کو بچا لے۔ ہمارے نزدیک کامیاب وہ شخص ہے جو اپنے ایمان کو بچا کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر سب سے ضروری بات جو ہے وہ ایمان کی حفاظت ہے، عقیدے کی حفاظت ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ایمان ہے کیا؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان کس کو کہا جاتا ہے؟ تو مجھے وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جس شخص کو محبت رسول نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ الا لا ایمان علی محبت الا، فرمایا جس کے دل میں محبت نہیں ہے اس بندے کا ایمان نہیں ہے۔ اس لیے ایمان محبت ہے اور محبت کا دوسرا نام ایمان ہے۔ اس لیے ایمان کو بچانا بڑا ضروری ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ محبت رسول کا نام۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے کا نام ایمان ہے۔ ہر چیز بندے کی جولی میں آ جائے لیکن ہو وہ بندہ گستاخ رسول، آپ کیا سمجھیں گے؟ وہ کامیاب ہے؟ اگر جولی خالی ہی کیوں نہ ہو لیکن دل میں عشق مصطفیٰ ہو تو اس بندے کی قبر بھی روشن ہوگی، میدان قیامت بھی وہ بندہ سرخ روح ہوگا اور اللہ کے فضل سے مسکراتا ہوا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے ایمان بچانا، ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرنا۔ ایک صحابی رسول تھے جن کا نام حضرت عبداللہ تھا اور ان کا لقب تھا حمار۔ کیا تھا؟ حمار۔
حمار عربی میں گدے کو کہا جاتا ہے. نام عبداللہ تھا لیکن لقب ان کا حمار تھا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام بڑا شاندار تھا. وہ کام کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر. حضور علیہ السلام میرے اور آپ کے لجپال آقا کی بارگاہ میں بیٹھ کر سرکار کو ایسی باتیں سناتے کہ جس سے سرکار کے چہرے پہ تبسم آ جاتا. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس بیٹھ کر ایسی گفتگو کرتے کہ میرے اور آپ کے آقا اگر پریشان بھی ہوتے، کوئی غم بھی ہوتا، تو میرے اور آپ کے آقا غم کو بھول کر چہرے پہ تبسم آ جاتا تھا، مسکراہٹ لاتے تھے. وہ میرے اور آپ کے لجپال آقا کو ہنساتے تھے. وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے شراب پی لی. حضور علیہ السلام کو پتا چلا تو آپ نے اس پہ حد جاری فرما دی. حد جاری ہوئی ایک بار، پھر دوبارہ وہ یہی گناہ کر بیٹھے. دوسری بار پھر حد جاری کی گئی، تیسری بار پھر حد جاری کی گئی. 3 بار حضرت عبداللہ جن کا لقب حمار تھا 3 بار ان پہ حد کو جاری کیا گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب ان کو دیکھا تو صحابہ کہنے لگے اس پہ لعنت ہو، اس پر 3 بار حد جاری کی گئی ہے، یہ باز ہی نہیں آتا، یہ شراب پی لیتا ہے. صحابہ نے حضرت عبداللہ پہ لعنت کی. میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتا چلا. میرے اور آپ کے کریم آقا نے بلا کے کہا اے میرے صحابہ حضرت عبداللہ پہ لعنت نہ کرو، حضرت عبداللہ پہ لعنت نہ کرو. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ 3 بار حد جاری کی گئی شراب کی وجہ سے، یہ باز ہی نہیں آتے، ہم اس لیے ان پہ لعنت کر رہے ہیں. جب یہ بات کہی گئی تو میرے اور آپ کے کریم آقا نے کیا کہا؟ فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں پتہ نہیں یہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اگرچہ گناہگار ہی ہے، شراب سے منع کیا گیا پھر بھی پی لی، اگرچہ گناہگار ہی ہے، لیکن اس کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہے، فرمایا اس کے پاس جو دولت ہے وہ دولت یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے بولیے کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے. بات سمجھ میں یہ آئی. عمل میں کمزوری آ سکتی ہے، عمل میں کمزوری آ سکتی ہے، لیکن جو بندہ سرکار سے محبت کرتا ہوگا، جو پیار کرتا ہے، میرا رب اس بندے پہ راضی ہے، اس کا محبوب بھی اس بندے پہ راضی ہے. اس لیے حضور علیہ السلام کی محبت ہی عین ایمان ہے. اگر عشق مصطفیٰ نہیں، محبت مصطفیٰ نہیں، تو وہ بندہ جو چاہے کام کرتا رہے، وہ 5 چھوڑ کر 7 نمازیں پڑھے، وہ تہجد پڑھے، وہ اشراق پڑھے، وہ سارا سال عمرے کرتا رہے، زکاتیں ادا کرتا رہے، اس کے کسی کام نہیں آئیں گی. اور اگر اس بندے کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت ہوگی تو پھر اس بندے کی قبر بھی روشن ہے، جنت میں بھی مسکراتا ہوا چلا جائے گا. یہ میں آپ کو ایک حدیث پاک سنانے لگا ہوں. اللہ اکبر. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غلام نے عرض کیا متاع الساعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ کیا پوچھا؟ قیامت. بولیے کیا پوچھا؟ قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں قال ما اعددت لها، اے میرے غلام بتا تو صحیح قیامت کے لیے تیاری کیا ہے؟ بندہ پوچھ لیتا ہے کہ تو فلاں جگہ پہ جا رہا ہے یا جانے کا ارادہ ہے، بتا تو صحیح وہاں جانے کی تیاری کیا کی ہے، وہاں کا ساز و سامان ہے تیرے پاس؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا قال ما اعددت لها، بتا تو صحیح تیری تیاری کیا ہے؟ آگے سے غلام عرض کرتے ہیں قال ما اعددت لها اللہ اکبر من کثیر ثلاثت
ولا صوم ولا صدقۃ، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں صدقہ بھی دیتا ہوں، نمازی بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور صدقہ بھی دیتا ہوں، ولیکنی احب اللہ ورسول قال انت مع من احببت، نمازی بھی ہوں۔ توجہ میری طرف، سوال کیا تھا؟ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے پوچھا بتا قیامت کی تیاری کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نمازی بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں صدقہ بھی دیتا ہوں، لیکن مجھے ان چیزوں پہ بھروسہ نہیں ہے، مجھے ان چیزوں پہ مان نہیں ہے۔ تو مان کس بات پہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ مان مجھے اس بات پہ ہے، تیاری میری یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نمازیں ہیں، روزے بھی ہیں، صدقہ بھی ہے، لیکن ان چیزوں پہ بھروسہ نہیں ہے، ان چیزوں پہ مان نہیں ہے کہ یہ چیزیں جنت میں لے کے جائیں گی۔ فرمایا مجھے مان جس چیز پہ ہے، مجھے جس چیز پہ بھروسہ ہے یا رسول اللہ وہ یہ ہے کہ میں آپ سے اور اللہ سے پیار مجھے اس بات پہ بھروسہ ہے، اگرچہ میرے پاس عمل کی کمی ہی کیوں نہ ہو، لیکن دل میں سرکار کی محبت ہے، دل میں سرکار کا پیار ہے، اس بات پہ مجھے یقین ہے، اس بات پہ مجھے حق الیقین ہے کہ قیامت کے دن یہ چیز مجھے ضرور کام آ جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے، فرمایا قال انس فما رأیت المسلمین فارحوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سرکار سے اس صحابی نے یہ بات کہی تو میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا المرء مع من احب، اے میرے غلام قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ المرء مع من احب، قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ مجھے بتائیے ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ پیر غلام حسن سواگ رحمت اللہ تعالی۔ ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ ہم امام حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں۔ ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ ہم حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کرتے ہیں، حضرت عمر پاک سے محبت کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی سے محبت کرتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ سے محبت کرتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے خادم ہیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے صحابہ کو دیکھا، غور کیجئے، آپ فرماتے ہیں میں نے صحابہ کو دیکھا، اس بات سے پہلے صحابہ کبھی اتنے خوش نظر نہیں آئے۔ توجہ کیجئے، یہ جملہ سنیے اور اپنے دل کو ٹھنڈا کیجئے اور اپنے اوپر فخر کیجئے کہ ہم ہیں حضور علیہ السلام سے پیار کرنے والے، ہم ہیں صحابہ سے محبت کرنے والے، ہم ہیں جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں۔ فخر کیجئے کہ اللہ نے ہمیں کتنا پیارا اور کتنا سچا عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ فخر کیجئے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ فخر کیجئے کہ قیامت کے دن بھی یہی ایمان کی حفاظت کام آئے گی۔ فخر کیجئے کہ قبر میں بھی سرکار کی یہی محبت کام آئے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فما رأیت المسلمین فارحوا، میں نے اس سے پہلے، توجہ کیجئے، فرمایا میں نے اس سے پہلے صحابہ کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا سرکار کے اس فرمان کے بعد دیکھ رہا ہوں۔ وہ فرمان کیا ہے کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ اس بات پہ بڑے خوش تھے، مسکرا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے کہ اللہ کا کروڑ بار شکر ہے ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں دیکھتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں؟ توجہ کیجئے کہ مجھے دنیا میں کوئی پریشانی نہیں، مجھے کوئی غم نہیں ہے، لیکن ایک بات کی بڑی پریشانی ہے۔ توجہ کریں، ایک بات کی بڑی پریشانی ہے۔ کہا کس بات کی پریشانی ہے؟ کس بات کی پریشانی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ جا کے حضور کو دیکھوں، میں نکلتا ہوں آ کے اپنا چہرہ، آپ کا چہرہ والضحیٰ دیکھ لیتا ہوں۔ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کی زیارت کروں تو میں چلا آتا ہوں، آپ کی زیارت کرتا ہوں، واللیل زلف کو دیکھ لیتا ہوں، والضحیٰ مکھڑے کو دیکھ لیتا ہوں۔ وہ اعلیٰ حضرت نے یوں کہا تھا، کاف گیسو دہن یا آبرو آنکھیں عین صاد، کاف یا عین صاد ان کا چہرہ نور کا۔ فرمایا میں آ کے آپ کی زیارت کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پریشانی اس بات کی ہے یا رسول اللہ، جب میں دنیا سے چلا گیا، آپ بھی بظاہری دنیا سے چلے گئے، تو میں نے اگر آپ کو دیکھنا ہوا تو کہاں دیکھوں گا؟ آپ تو نبیوں سے اوپر درجے میں ہوں گے اور میں نیچے درجے میں ہوں گا۔ غور کیجئے، بڑی لطف والی بات ہے۔ کہا آپ اونچے درجے میں ہوں گے اور ہم نیچے درجے میں ہوں گے۔ یا رسول اللہ، یہ غم مجھے کھائے جا رہا ہے، اس بات کی مجھے بڑی پریشانی ہے، یہ مجھے بہت بڑا غم ہے کہ دنیا میں آپ کی زیارت کرتا ہوں، جنت میں کیسے کروں گا؟ حضور علیہ السلام نے پھر یہی حدیث پاک پڑھی۔ فرمایا المرء مع من احبہ، اے میرے غلام گھبرانے کی بات نہیں، تو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے جنت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت یوں لکھتے ہیں، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے۔ فرمایا حضور کی محبت لے کے قبر میں جائیں گے تو قبر روشن ہو جائے گی، اور اعلیٰ حضرت کی محبت کا تو انداز ہی الگ تھا۔ فرمایا جب میں دنیا سے جانے لگوں تو میری قبر کو گہرے رکھنا، کیوں؟ میں اس میں کھڑا ہو سکوں۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جب سرکار قبر میں آئیں تو جو میں ساری زندگی لکھتا رہا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، میں کہتا ہوں جب سرکار قبر میں آئیں تو میں کھڑا ہو کے کہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر مولانا بشیر کوٹرہ لوہاری وہ لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کی اس محبت پہ، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کا قبر میں انداز کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جب سرکار قبر میں آئیں گے تو اعلیٰ حضرت کا انداز یہ ہوگا، سرکار قبر میں تشریف لائیں تو میں ان کے قدموں میں گروں، اگر فرشتے مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اے فرشتو اب میں پائے ناز سے کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ یہ ان کی محبت کا انداز تھا۔ اس لیے ایک عاشق دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے، اللہ کی قسم وہ جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیں رب العزت مرنے کے بعد سرکار کا ساتھ عطا فرمائے تو پھر ضروری ہے کہ دنیا میں ہم سرکار کے پکے سچے اور اپنے اوپر شریعت اوڑھ کر غلام بن جائیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم قبر میں جائیں تو سرکار ہمارے چہروں کو دیکھ کے منہ پھیر لے، سرکار قیامت کے دن ہمیں پہچانے ہی نہ۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ انسان کو ایسے ہونا چاہیے، ایک مسلمان ایمان والے کو ایسے ہونا چاہیے کہ وہ اٹھے تو نظر آئے یہ سرکار کا عاشق جا رہا ہے، وہ بیٹھے تو نظر آئے یہ سرکار کا عاشق بیٹھ رہا ہے، یہ چلے تو نظر آئے یہ سرکار کا عاشق چل رہا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں پیر صاحب، ان کے بڑے مرید ہیں، ان کو کسی نے کہا کہ آپ اپنے مریدوں کو ایسے کریں کہ کوئی ایک کلر کی کیپ لگا دیں یا ایک کلر کی پگڑی لگا دیں جس سے پہچان ہو کہ یہ آپ کے مرید ہیں۔
وہ پیر صاحب آگے سے جواب دینے لگے مجھے نہ تو کسی ٹوپی کی ضرورت ہے نہ مجھے کسی پگڑی کی ضرورت ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا مرید اٹھتا بیٹھتا سرکار کا غلام نظر آئے۔ میرے ایک دوست ہیں جو کینیڈا میں ہوتے ہیں، مجھے ایک دن ایک واقعہ سنانے لگے، میں نے بات کہی کہ یہ نہ ہو کہ سرکار چہرہ پھیر لے کہ یہ میرا ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ میرے دوست مجھے ایک واقعہ سنانے لگے، وہ کہتے ہیں میں ایک دن ایک دکان پہ گیا، پیزے والی دکان تھی، سر پہ دستار تھی، چہرے پہ داڑھی تھی۔ میں نے جا کے دکاندار کو کہا کہ مجھے پیزا چاہیے، پیزا سامنے سجا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا میرے پاس پیزا نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ سامنے پڑا ہے۔ اس نے کہا پڑا ہے لیکن آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے۔ وہ کہتا کیا وجہ ہے؟ یہ میں کیوں نہیں کھا سکتا؟ توجہ کیجئے میری طرف، اللہ اکبر۔ وہ کہتا میں کیوں نہیں کھا سکتا؟ یہ میرے سامنے پڑا ہے، میں نے پیسے دینے ہیں، چیز خریدنی ہے۔ اس نے کہا غور کیجئے، اس نے کہا مجھے نظر آ رہا ہے تیری دستار اور داڑھی سے، مجھے نظر آ رہا ہے تیری دستار اور تیری داڑھی سے تو حضرت محمد مصطفیٰ کا غلام ہے، تو نبی پاک آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے، یعنی تو مسلمان ہے۔ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا اسی وجہ سے میں نے تجھے یہ نہیں دیا، اس وجہ سے کہ اس کے اندر حرام جانور کا گوشت ہے، اس کے اندر حرام جانور کا گوشت ہے، اور جو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ حرام نہیں کھاتے۔ مجھے بتائیں آج اس کی داڑھی نے اور اس کے امامے نے اس کو حرام کھانے سے بچایا کہ نہیں؟ بولیے بچایا کہ نہیں؟ اس کی داڑھی اور اس کی دستار نے اس کو حرام سے بچا لیا۔ اے پیر غلام حسن سیواگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پہ آنے والو، آپ بھی ذرا اپنے آپ کو بدلو۔ وہ ایک حرام سے بچا، آپ کے چہرے پہ داڑھی آ جائے گی، سر پہ امامہ آئے گا، آپ اپنے لباس وجہ قطع کو تبدیل کر لو گے تو ایک نہیں نہ جانے کتنے حرام سے بچ جاؤ گے۔ اور دوسری بات، ایک کافر بھی گواہی دے رہا ہے کہ تیرا امامہ بتا رہا ہے کہ تو حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہے، تیری داڑھی بتا رہی ہے، سکھوں نے بھی پگڑیاں بنی ہوئی ہیں، اتنی اتنی دستاریں باندھی ہوئی ہیں سکھوں نے، داڑیاں بھی اتنی اتنی ہیں، لیکن اس نے یہ نہیں کہا تو مجھے سکھ لگتا ہے۔ اس کی داڑھی مبارک اور اس کا امامہ سنت کے مطابق تھا اور گواہی دے رہا تھا یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تم جب قبر میں جاؤ تو بتانا نہ پڑے کہ یہ حضور سے محبت کرنے والا ہے، حضور خود دیکھے تو کہیں چھوڑ دو یہ تو میرا غلام ہے، یہ تو میرا امتی ہے، یہ تو میرا کلمہ پڑھنے والا ہے، اے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ اور جاؤ اس کو جنت الفردوس کے بالا خانوں میں داخل فرما دو۔ اس لیے آؤ ہم یہاں پہ آئے ہیں تو ایک عہد کر کے جائیں، حضرت پیر غلام حسن سیواگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کچھ لے کے جائیں، اپنے آپ کو کم از کم احباب جو ادھر آتے ہیں کم از کم وہ ادھر سے بدل کے تو جائے، وہ جس محلے میں جائے، جس گلی میں جائے۔ آج کل تو ویسے اتنے فتنے ہیں، وہ کبھی مرزا جیل میں بولتا ہے یہ بابے کچھ نہیں ہے، کبھی وہ ایک نلائق آیا ہوا ہے وہ بولتا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ فتنوں کا دور تو پہلے ہی بڑا ہے، تو اگر بندہ بدلے بھی نہ، واپس پلٹے نہ، نماز پڑھے، جھوٹ بھی اسی طرح بولے، لوگوں سے فریب اور دھوکہ بھی اسی طرح کرے، چوریاں بھی کرے، ڈکیتیاں بھی کرے، اس کے جسم میں کوئی تبدیلی نہ آئے، تو مجھے بتائیں دیکھنے والا باتیں کرے گا کہ نہیں؟ اور اگر پیر سیواگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار سے ہو کہ آپ واپس پلٹیں تو آپ میں تبدیلی آ چکی ہو، بلکہ آپ اپنے محلے میں جا کے کہیں 5 وقت کی نماز پڑھا کرو۔ یار
جھوٹ کے بغیر بھی اللہ رزق دے دے گا۔ لوگ کہتے ہیں سچ بولتے، اگر سچ بولے تو یار نہیں رہندے، یہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، سچ بولے یار نہیں رہندے۔ مجھے بتائیں اس کائنات میں سب سے بڑا سچا کون تھا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور آپ کی بارگاہ میں جو آیا پھر واپس نہیں گیا، پھر واپس اگر سچ بولنے سے دوریاں بڑھتی، لوگ دور ہوتے تو پھر سرکار کے پاس سے کوئی بیٹھتا ہی نہ۔ لیکن ادھر جو بھی آیا ہے پھر وہ کافر اسے ڈھونڈتے ہی رہ گئے، اسے تلاش کرتے ہی رہ گئے، اس کا انتظار کرتے ہی رہ گئے، وہ پھر واپس نہیں پلٹا، وہ سب کچھ لٹا کر حضور کا غلام بن گیا۔ اس لیے رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے جو میں نے تلاوت کی، فرمایا ہر چیز سے بڑھ کر جو اللہ سے پیار کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ یہ میری تقریر کا آخری جملہ ہے، میری تقریر کی آخری یہ بات ہے۔ میں کہتا ہوں بندہ دنیا میں رہتے ہوئے ہر چیز حاصل کر سکتا ہے، وہ بڑے بڑے بنگلے حاصل کر سکتا ہے، وہ بڑی بڑی گاڑیاں خرید سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو دنیا کے لحاظ سے بڑا کامیاب سمجھ سکتا ہے، لیکن توجہ کیجئے، مال و زر بھی آ گیا، مال و دولت بھی آ گئی، بڑی بڑی گاڑیاں بھی آ گئی، وہ وزیر مشیر، وہ وزیر اعظم بن گیا، وہ سب کچھ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کا مال پا سکتا ہے، لیکن حضور کی محبت کے بغیر وہ اللہ کو نہیں پا سکتا۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے مال و متاع تو پا سکتا ہے، ہر چیز کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن حضور کی محبت کے بغیر وہ بندہ اللہ کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہی حقیقت میں زندگی ہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔